امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت صاحب اپنی زندگی کا بیان کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے گفتگو جب بھی کرو جاہل آدمی سے نہ کرو۔ آپ فرماتے تھے کہ جب میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کی ہے تو کوئی نتیجہ نکلا ہے، لیکن جب میں نے جاہل سے بات کی ہے تو جاہل ہمیشہ ہی جیت گیا، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس سے کیا بات کی جائے گی، وہ تو جیتا جتایا ہے، اس نے کیا ماننا ہی نہیں، بات کو سمجھنا ہی نہیں، اس کے پاس سمجھنے والا وہ کھاتا موجود ہے۔ ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ سیدھے سیدھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مشکات میں بھی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا اور اس نے بڑے سخت لفظوں میں آ کے نا جاہ و جلال کے انداز میں، صحابی تھے حضور کے، بڑے جذبات میں کہا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا نام بگاڑ کے لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا حضور بس آپ مجھے اجازت دیں میں گردنیں کاٹوں گا، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں۔ فرمایا کہو کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا وہ آپ کو مذمم کہہ کے معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، نام بگاڑ کے لے لیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے اپنی طرف سے بڑی جذباتی بات کی، شدت والی، توجہ ہے نا میری بات پر؟ ہمیں تو اشتعال دلا لیں آپ، 1 منٹ لگتا ہے اشتعال میں، اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں وکیلوں کو بھی اشتعال آتا ہے، جہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، اور جہاں آپ چھیڑ دیں۔ اب تو مذہبی سٹیجوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بس وہ لوگ اپنی اپنی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ علیحدہ سمجھانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ اسی وقت ٹوکا جائے گا، اسی وقت روکا، شدت پیدا ہوتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستو سمجھنا میری بات کو، نبی کریم علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا نا حضور وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں اور معاذ اللہ سب و شتم کرتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور تو مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور نور نکلنا شروع ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری کب بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے الجھاؤ پیدا کرنا۔ وہ دیکھیں نا وہ 2-3 بندے کھڑے ہیں بیچارے، وہ کو اپنا رونا رو رہے ہیں، تو میں یہاں بیٹھ کے بسکٹ سیدھی کر رہا ہوں کہ میرے خلاف لگے۔ وہ بھائی تو اتنا اہم تو نہیں ہے نا کہ ساری دنیا تیرے خلاف ہی باتیں کرے، ان کو کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی اور بات کر رہے ہو۔ الجھاؤ نہ پیدا کریں، سیدھے سیدھے چلیں، تعین کریں اپنے سفر کا اور پھر منزل پہ چڑھ جائیں، اپنے کام لگے رہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ ہاں کسی جگہ دلائل قائم کرنے ہوں گے تو اس شعبے کا جو بندہ ہوگا وہ دلائل قائم کرے گا، کسی بدعقیدہ کے ساتھ بات کرنی ہوگی تو وہ شخص بات کرے گا۔ ہم نے الجھاؤ نہیں پیدا کرنا، ہم نے کام کرنا، اور بڑی عاجزی کے ساتھ سیدھے سیدھے چل کے، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کام لگے رہیں۔